اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن، کتنا دلکش ہنسی ہے ہمارا چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین، آج ہمارے معاشرے کے اندر آپس میں ایک سوال بار بار کیا جاتا ہے، بلکہ بار بار یہ سوال ہمارے ذہنوں کے اندر آتا بھی رہتا ہے کہ دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے اور فرمانبرداری میں اور عبادات میں، اعمال میں بھی کسی قسم کی کمی کوتاہی نہیں ہے، باوجود اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو اسلام دشمن طاقتوں کے مقابلے میں ہمارے پر ہونی چاہیے، یہ ہم کو کیوں نہیں مل رہی ہے؟ سوال بالکل صحیح ہے۔ آئیے آج ہم اس کی وجوہات کو، اسباب کو قرآن پاک کی ایک آیت کی روشنی میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے، سورہ نمبر 2، سورہ کا نام ہے سورہ آل عمران۔ اس کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 101۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرو مگر اسلام کی حالت میں۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ہمارے استاد محترم حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے عظیم الشان محدث اور مفسر اور بہت بڑے فقیہ بھی تھے، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اس آیت کے ذیل میں دو باتیں خاص طریقے سے آپ نے ارشاد فرمائی ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے، جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں وہ سچے مسلمان بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے اوپر لازم ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ سب مسلمان مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ میں پکڑیں، تب جا کر اسلام کی گاڑی چلے گی۔ اور اگر ایسا نہیں، بٹ گئے تو ہماری تعداد خواہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، یہ گاڑی آگے نہیں چلے گی۔ بالکل یہ بات بجا ہے اور حق ہے۔ پہلی بات حضرت نے یوں فرمائی تھی کہ ہم اپنے دعوے میں سچے ہوں۔ اسلام کے اندر دو طرح کے احکامات ہیں، کچھ کرنے کے، کچھ نہیں کرنے کے۔ کرنے کے احکام جیسے نماز پڑھنا، روزے رکھنا، صدقہ اور خیرات کرنا، اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پوری کرنے کی کوشش کرنا، اور انصاف کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا، یہ ساری چیزیں کرنے کے ہیں۔ کچھ کام نہیں کرنے کے ہیں، جیسے کسی کو گالی نہیں دینا، غیبت نہیں کرنا، کسی سے حسد نہیں کرنا، کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کرنا، کسی کے حق کو نہیں مارنا، رشوت نہیں لینا، سود نہیں کھانا۔ اس طرح کے جتنے کام ہیں، یہ نہیں کرنے والے جو کام ہیں۔ جو کام نہیں کرنے کے ہیں اس کو قرآن پاک نے اپنے اصول کے مطابق تقوی کا لفظی استعمال کیا ہے۔ لفظ جو تقوی ہے، اس کا لفظی ترجمہ ہے بچنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور کچھ کام کرنے کے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر اسلام سے تعبیر کیے ہیں۔ اسلام کا معنی ہے کہ فرما برداری کرنا، بات کو ماننا، حکم کو پورا کرنا۔ اور یہاں پر قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکنے کا پہلے حکم دیا ہے، اس کے بعد میں عمل کرنے کا۔ اس لیے کہ ایک اصول ہے، جلب منفعت سے دفع مضرت پہلے ہے، یعنی فائدہ بعد میں حاصل کرو، نقصان کو پہلے دور کرو۔ جیسا کہ ہم کھیتی بناتے ہیں تو پہلے زمین کو ہموار کرنا، اس کے اندر جھاڑ جھنگاڑ ہوں گے یا اس طرح کی کوئی بھی چیزیں ہوں گی، اس کو صاف کریں گے۔ صاف کرنے کے بعد میں ہم جو کچھ بھی اس کے اندر بونا چاہتے ہیں، اس سے ہم اچھا فصل اور اچھی چیزیں نکال سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کسی کو فوڈ پوائزن ہو گیا ہوا ہے تو پہلے اپنی بیماری کو دور کر لو، اس کے لیے جو دوائیاں استعمال کرنے ہیں اس سے استعمال کر کے اس نقصان کو، اس تکلیف کو دور کرو۔ اس کے بعد میں آپ کتنی
اچھی غذا ہو کھا لیں گے تو وہ جا کر آپ کے صحت پر اثر کرے گی، اور اگر ایسا نہیں اس کا الٹا ہو تو بجائے فائدے کے نقصان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر پہلے یہ حکم دیا کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے جو بچاؤ، اور جیسے بچنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور صرف اسلام کی حالت میں تمہاری موت آنا ہے۔ اسلام کی حالت کیا ہے؟ کہ ہمارے چہرے پر داڑھی ہو، 5 وقتی نمازیں ہوں، اور ظلم و زیادتی سے ہم جو بچ رہے ہوں، بیوی بچوں کے حق کو ادا کر رہے ہوں، پڑوسی کو حقوق کا جو خیال کر رہے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی ہم سے نہیں ہو رہی ہو، یہ اسلام کی حالت ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو آج کیا ہے؟ مسلمانوں کو صرف ایک خیالی دعویٰ ہے، ہم اور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، لیکن یہ خیالی ڈرنا ہے۔ حقیقی ڈرنا ہوتا تو کیا ہوتا؟ جو فرما برداری والے کام ہیں یہ ہم سے ضرور پورے ہوتے۔ ہم اپنے دعوے کے اندر اگر سچے ہیں تو ہمارا رہن سہن اور ہمارے خورد و نوش، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب اسلام کے مطابق ہوتا۔ ویسے تو دل میں ہر آدمی ڈرنے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن سارے کام جتنے بھی ہیں وہ شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے۔ یہ خیالی ڈرنا ہوا، یہ ڈر اللہ کے نزدیک کافی نہیں ہے۔ اللہ نے کس چیز کا حکم دیا کہ تم اس حالت میں مرو، تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تمہارے اندر تمہاری حالتیں، تمہاری وضاقتہ، رہن سہن پورا اسلام کے مطابق ہو۔ ایک شخص وہ ہے جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، اس حالت میں اس کی موت آ گئی، یا اگر شراب خور ہے اس حالت میں اس کی موت آ گئی، یا سود خور ہے اس حالت میں اس کی موت آ گئی، یا ظلم زیادتی کرنے والے ہیں، ناانصافی کرنے والا ہے، کسی کے حق کو دبانے والا ہے، اور وراثت میں اپنے بہنوں کے حق کو چھین کر جو کھانے والا ہے، دوسرے کے زمین کو غصب کرنے والا ہے، ان حالتوں میں اگر اس کی جو موت آ جائے تو یہ اسلام کی حالت میں موت کیسے ہوگی؟ جبکہ اللہ نے حکم اس چیز کا جو دیا ہوا ہے۔ لہذا آج ہمارے معاشرے کے اندر دونوں چیزیں، نہ منفی پہلو ہے نہ مثبت پہلو ہے، نہ ہمارے کام کرنے کے ہیں اور جن چیزوں سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے نہ ہم اس سے جو بچ رہے ہیں، اور دعویٰ ہمارا اور آپ کا اسلام کا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے دعوے کے اندر سچے ہونے کے لیے یہ ایک سوالیہ نشان اپنے اوپر ڈالیں اور ان اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ پھر ہم یہ رونا روتے ہیں جو منکرین اسلام ہیں، دشمنان اسلام ہیں، ان کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے اوپر کیوں نہیں آتی ہے؟ ان حالتوں میں اللہ کی مدد ہمارے اوپر آئے گی کیسے؟ کہ دوسری شرط جو حضرت نے جو فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے صفوں میں آپس میں اتحاد و اتفاق ہو۔ اس آیت کے شان نزول میں جو میں نے شروع میں آیت تلاوت کی ہے، مفسرین یہ لکھتے ہیں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا، اس کے اندر انصار کی 2 جماعتیں تھیں۔ انصار ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جو ہجرت کر کے مکۃ المکرمہ سے صحابہ مدینہ منورہ پہنچے، اور وہاں پر ان کی ضرورتیں جن صحابہ نے جو پوری کی، جن صحابہ نے ان کی مدد کی اور ان کی ضرورتیں پوری کی، ان کو انصار کہتے ہیں۔ اور ان انصار صحابہ کا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایمان لانے سے پہلے زمانے جاہلیت میں آپس میں بڑی دشمنی تھی، اور بڑے لمبے زمانے تک ان کے درمیان میں جنگیں جو چلتی تھی۔ انصار میں 2 قبیلے تھے، ایک اوس ایک خزرج۔ ان 2 قبیلوں کے درمیان میں جو نااتفاقیاں تھی آپ تاریخ کی کتاب کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ ان کے درمیان میں ایک جنگ چلی جس کا نام ہے جنگ بعاث۔ یہ تقریباً ان دونوں قبیلوں کے درمیان میں 120 سال تک مسلسل چلتی رہی۔ اللہ اکبر۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ان کو جو ایمان ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب غلام بن گئے اور آپ کی باتوں سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنے عداوت اور دشمنی کو ختم کر دی اور آپس میں پیار و محبت سے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ مدینہ منورہ کے اندر یہودی بھی بڑی تعداد میں رہتے تھے۔ جب ان یہود نے دیکھا کہ ارے مسلمان اور ان 2 قبیلوں کے درمیان میں اس قدر عداوت تھی
آج یہ شیر و شکر بن گئے ہیں، اتنا پیار و محبت سے ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنا کر اپنے گلے لگائے ہوئے ہیں۔ ان کو پرانی حیات پر کیسے لے کے آئیں؟ بس سازش رچائے۔ چنانچہ یہودیوں کا ایک سردار تھا جس کا نام شماس ہے، یہ نابینا تھا۔ جب انصار کا اس اتحاد و اتفاق، پیار و محبت کو دیکھ کر اس نے اپنے دشمنی کا اظہار کرتے ہوئے جنگ بعاث میں یہ لوگ اشعار پڑھ پڑھ کے آپس میں ایک دوسرے کو ابھارتے تھے، وہ مرثیے کو وہ ان کے درمیان میں دوبارہ پڑھنا شروع کیا۔ جیسے اس نے جو پڑھا تو ان انصار کے دو قبیلے والوں نے سن لیا تو پرانی دشمنی دوبارہ ان کے اندر آگ کی طرح، شعلے کی طرح بھڑکنے لگی۔ قریب تھا کہ آپس میں قتل و قتال ہوتا، مار دھاڑ خوب چلتا۔ اتنے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی خبر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد ان کو نصیحت کی، اور اس کے نتیجے میں دوبارہ وہ دشمنی تھی وہ محبت سے اور پیار سے جو بدل گئی۔ حضرات گرامی، انگریز کا ایک پالیسی تھا، بانٹو اور اس کے بعد میں پیٹو۔ آج بڑی تعداد میں انگریز کی اس پالیسی پر دشمنان اسلام پوری طریقے سے عمل پیرا ہیں۔ اس کے باوجود مسلمان سدھرنے کو تیار نہیں، سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ آج ہم بٹ گئے ہیں، فرقوں میں جو بٹ گئے ہیں، خدا کے واسطے دو ہاتھ جوڑ کر میں کہتا ہوں، برائے مہربانی ان فرقہ بازی کو چھوڑیے۔ آج ہمارے ساتھ میں کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور یو پی کے اندر رہنے والے مسلمان جو پورے ہندوستان کے اندر مضبوط ترین مسلمان سمجھے جاتے تھے، جگہ جگہ پر ان کا جو چرچا تھا، آج ایسا ڈر گئے ہیں، ایسا ڈراؤنا اور خطرناک قسم کا خوف کا وہاں پر منظر ہے۔ لوگ راستے میں چلتے ہوئے ٹوپیاں پہننے سے ڈر رہے ہیں، داڑیاں رکھنے سے ڈر رہے ہیں، اور اسلامی لباس جبہ ازار کو پہن کر راستے میں چلنے سے کترا رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں۔ حقیقت میں حضرات سامعین، یہ یو پی کے اندر جو حکومت کا ذمہ دار بن کر جو بیٹھا ہوا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے اوپر مسلط کیا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے، بلکہ ہمارا اپنا ظلم ہے، ہمارا اپنا ظلم ہے۔ تو بہت بڑی دو کمزوریاں ہمارے اندر ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم تو بٹ گئے ہیں، ایک تو ہے کہ مسلمان فرقوں میں بٹ گئے ہیں، تقسیم ہمارے درمیان میں ہو چکی ہے۔ یہ تبلیغی ہے، یہ اہل حدیث ہے، اور یہ جماعت اسلامی ہے، اور یہ فلاں جماعت کا ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ سنی ہے، اور فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ اس طرح کے ناموں کے ساتھ میں ہم بٹ گئے ہیں۔ اس سے ہمارے اندر پوری طریقے سے ہماری قوت کے اندر کمزوری آ گئی۔ دوسری ہے کہ جو اہل حق شمار کیے جاتے ہیں، ان کے صفوں میں بھی اتفاق نہیں ہے، آپس میں انتشار ہے۔ تو کہاں کیوں کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی ہمارے اوپر؟ اس لیے حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسلمانوں سب سے پہلے پنپنا سیکھو، زندگی گزارنا سیکھو، اس کے بعد میں اپنے بھائی کو اپنے سے مقدم رکھو، اور الیکشن میں مقابلہ بازی سے کام نہ لو، ورنہ تو شیر ہاں کر کے منہ کھولے ہوئے ہیں، نگل جائے گا، نگل جائے گا۔ حضرات سامعین، ہم اپنے دعوے کے اندر سچے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اوپر ایک نشانیاں، سوالیہ نشان ڈالیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں سے میں رک رہا ہوں یا نہیں؟ جن کاموں کو کرنے کا مجھے حکم دیا ہے کیا میں اس کو پورا کر رہا ہوں نہیں؟ اور دوسری چیز، جیسے قرآن پاک کی اس آیت کے اندر نصیحت کی گئی ہے کہ ہمارے صفوں کے درمیان میں اتحاد اور اتفاق ہے نہیں ہے۔ چھوڑ دو ان فرقہ بازیوں کو، چھوڑ دو ان جماعتوں کو، چھوڑ دو ان تنظیموں کو، جو جس مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا ہے، جو جہاں پر عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہدایت دے، صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، لیکن آپس میں ان باتوں کو اپنی مجلسوں میں، چاہے وہ نجی مجلسیں ہوں یا کوئی تنظیم ہو یا جلسے جلوس ہو، اس طرح کی باتوں کو خدا را کرنا جو چھوڑ دیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے پھر بھی ہم بٹے رہے،
آج کورونا کی اس مہاماری کی وجہ سے یہ جو نیا قانون ہمارا اور آپ کے خون کو چوسنے کے لیے جو آ رہا ہے، یہ بیماری کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے رکا ہوا ہے. خدا کرے یہ قانون کسی بھی شکل میں پاس نہ ہو. آمین یا رب العالمین. اور اگر خدا نخواستہ پاس ہو گیا، سمجھ لو ہماری فرقہ واریت یہاں تک پہنچ چکی ہے، ہم ڈیٹینشن سینٹر کے اندر بھی ہوں گے تب بھی ہم لڑیں گے کہ میں فلاں فرقے کا ہوں، مجھے جیل کے اس سیل میں ڈالنا چاہیے، میں فلاں طبقے سے فلاں تنظیم سے تعلق رکھنے والا ہوں، مجھے جیل کے فلاں کمرے میں مجھے ڈال دیجیے. اور وہاں پر رہتے ہوئے وہ بولے گا میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. کب تک ہم اس طریقے سے چلاتے رہیں گے؟ کب تک ہم اس سلسلے میں جو لڑتے رہیں گے؟ خدا کے واسطے اس چیز کو چھوڑ دیں. آج بھی اگر ہماری نگاہیں نہیں کھلی اور آج بھی ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی اور آج بھی ہم نے ان خیالات کو، ان فکروں کو درست کرنے کی کوشش نہیں کی، خدا کی قسم اور آئندہ آنے والے حالات کس قدر خطرناک ہوں گے خدا ہی بہتر جانتا ہے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی ان آیت مبارکہ کی روشنی میں سچے ہمیں اور آپ کو مسلمان بننے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے، اور ساتھ ساتھ اسلام کی حالت میں ہماری اور آپ کی جو موت ہو، ایسی حالت اللہ ہمیں اور آپ کو عنایت فرمائے، اور ہمارے صفوں کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالی اتحاد و اتفاق قائم کرے. اس کے لیے جو شکلیں ہو سکتی ہیں ان شکلوں کو اختیار کرنا اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو آسان فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.